حضرات گرامی، رات و دن کی گردش کا یہ کمال ہے کہ ہم چاند و سورج کے ضیابار کرنوں کا درشن کرتے ہیں۔ شمس و قمر کے طلوع و غروب میں بیاض صبح کی پرنور لکیروں سے دلکش شام کی انہی نرنگیوں میں انقلابات دہر کی ہزاروں داستانیں روپوش رہتی ہیں۔ کیا ایک انقلاب نہیں ہے اس قوم نے اپنے عدل و انصاف کی تلواروں سے ظلم و تشدد کو مٹایا ہے، جس قوم نے ظلم و جہل کی آہنی زنجیروں کو پاش پاش کر دیا ہے، جس قوم نے جبر استبداد کی بڑھتی ہوئی آدھیوں کو اپنے اخلاق کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، آج وہی قوم عرض خاطی پر پڑی ہوئی بے بسی کے ساتھ تڑپ رہی ہے۔ آج وہی قوم ذلیل و خوار ہے، آج وہی قوم مصائب و آلام میں مبتلا ہے، آج وہی قوم دریائے تفکرات میں کر کے ہے۔ کیا یہ سچ نہیں اقلیت کے ہزاروں تیوہار آئے گزر گئے، عیدین کا پرمسرت موقع بارہ اپنے دامن میں خوشیوں کی بہار لے کر آیا۔ 12 ربیع النور کی مسرت انگیز گھڑی برابر فردوس نظر بنی، لیکن لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہ کھل سکے، ان بساط و افتخار کی خوشیاں حاصل نہ ہوئیں اور شادمانیاں حاصل کیوں ہوتی جبکہ ہمارے دلوں کی دنیا ہی اداس ہے، آنکھوں کی نگری ہی ویران ہے۔ شاہ انجم کی کرنوں سے تو شبنم کی چھاتی دھڑک سکتی ہے، میں کسی مسلمان کا سینہ بھڑکے تو بغاوت، لب مسکرائیں تو جسارت۔ آج ہم حق کی باتیں بولنا چاہتے ہیں، ہماری زبانوں پر تالے بند کر دیے جاتے ہیں، اقلیت کے فرد آئے دن فرقہ وارانہ فسادات میں مارے جاتے ہیں، جائیدادیں لوٹ لی جاتی ہیں، بچوں کی چیخیں دبا دی جاتی ہیں، بیواؤں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، سواگنوں کے سواگ لوٹ لیے جاتے ہیں، اور ایک خونی ڈرامے ڈنکے کی چوٹ پر آئے دن ٹھیس کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج ہمارے احساس کی مردہ رگوں میں زندگی کی کوئی بھی لہر نہیں پیدا ہوتی ہے، اور یہ نہیں سوچتے آخر ہم قوم تھے، ہماری زندگیوں کا معیار زندگی کتنا اعلیٰ تھا۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہو، کامیاب اور سرخرو ہونا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو اور دیکھو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سر بلند رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن جاؤ۔ اپنی جبین ناز کو خدا کی بارگاہ بے نیاز میں جھکا دو، اپنے خانہ دل کو عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور کر لو، ہوا وقار واپس آ جائے گا، ڈوبی ہوئی عزت لوٹ آئے گی، پھر لال قلعہ کی عظمت بدل جائے گی، پھر تم آسمان عظمت کو چومتے ہوئے نہ جانے کتنے شاہان عالم پر پرچم اسلام کو بلند کر دو گے، پھر تمہارا بول بالا ہو جائے گا۔ قوت عشق سے ہر پتے کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ اے مسلمانوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلم قوم صدیوں سے پسپا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا جو بھی قدم اٹھتا ہے انحطاط کی طرف اٹھتا ہے، ذلت و رسوائی کے امیغار کی طرف اٹھتا ہے۔ ہر نئی تدبیر ایک نئی تباہی کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے، وہ قوم کی مصیبت ہے جس سے آج کا مسلمان دو چار نہیں۔ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ مسلمان مصیبتوں بلاؤں میں گرا ہوا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں کے حوصلے شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں میں حالات سے ٹکر لینے کی جرأت و ہمت نہ رہی۔ اے مسلمانوں، تم اپنی تاریخ بھول گئے ہو، اپنی شاندار روایات سے بے خبر ہو چکے ہو، ورنہ ایک مسلمان کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بے بس و کمزور کیوں نہ ہو جائے، مگر یاد رکھنا ایک مسلمان کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ وہ دل جو خشیت الہی کا نشیمن ہو چکا ہو، اس دل میں دوسرے کا خوف نہیں سما سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ایک ہیبتناک جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک خونخوار شیر گرجتا ہوا سامنے آ گیا، حملہ کرنا ہی چاہتا تھا۔ فوراً آپ نے کڑک کر فرما دیا، اے شیر پہچان لے میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میری گردن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹکا پڑا ہوا ہے۔ خدا معلوم اس ایک جملے میں قوم کی تاثیر بنا تھی، قوم کی خصوصیت روپوش تھی۔ اچانک شیر نے کانپ کر زمین پر سر کو رکھ دیا اور خود نگہبانی کا کام پر انجام دیا۔ حضرات گرامی، اس کو میں ایک مثال کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ کتا ایک جانور ہے، لیکن جب اس کی گردن میں کسی مالک کی غلامی کا پٹا ڈال دیا جاتا ہے، جب کسی شہر میں کتوں کی وبائیں آتی ہیں
تو ایسے موقع پر حکومتی دستہ اسے شہر سے باہر کرتا ہے، یعنی شہر بدر کرتا ہے۔ لیکن جب ایک ایسے کتے پر کرمچاری کی نگاہ پڑتی ہے جس کی گردن میں پٹکا پڑا ہوا ہے تو اپنے آفیسر سے کہتا ہے صاحب ان کتوں میں کتا ایسا بھی آ گیا ہے جس کی گردن میں پٹکا پڑا ہوا ہے۔ تو حکومتی دستے کا آفیسر کہتا ہے اس کتے کو چھوڑ دو، کیونکہ کسی مالک کی غلامی کا پٹکا اس کی گردن میں پڑا ہوا ہے، ایک کسی سیٹ کے در کا دربان ہے، ایک کتا پالتو نہیں ہے بلکہ پالتو ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ اے مسلمانوں، ایک کتا نے کسی مالک کی غلامی کا پٹکا اپنی گردن میں ڈال لیا تو محفوظ و مامون ہو گیا اور سلامت رہا۔ تو اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، امتوں میں بہتر امت بنایا ہے۔ پھر آپ سوچیں اس کے باوجود بھی آج ہم کیوں مغلوب ہیں، کیوں محکوم ہیں، کیوں ذلیل و رسوا و خوار ہیں؟ شہروں کی شاہراہوں سے لے کر دیہی علاقوں کی پگڈنڈیوں تک ہماری عزت و ناموس کی آج خاک کیوں اڑ رہی ہے؟ تو میں عرض کروں گا اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس میں نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا ہے، قوانین نے اسلام کو توڑ کر اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ اس لیے مسلم قوم بھائی ہم شکستوں بدپائیوں کے نتیجے میں اپنی ساری صلاحیتوں قوتوں کو کھو چکی ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے منصب کو پہچانو، کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد تم دنیا کی ساری قدروں سے آزاد ہو گئے ہو۔ اب تم سے کوئی سجدہ نہیں مانگ سکتا، اب تم سے کوئی اسلام کی نظریں نہیں وصول کر سکتا۔ اب تم غلام نہیں بلکہ آقا ہو اس کائنات میں، خادم نہیں مخدوم ہو تم اس کائنات میں، تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، تم اللہ کے جلوہ کے امین ہو۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تمہارے اوپر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تاج کرامت سے تم نوازے گئے ہو۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اپنی عظمتوں کو کھو دیا ہے، اپنے وقار اپنی عزت کو ختم کر دیا ہے۔ کاش آج کوئی مرد مومن اس حالت ناسازگار میں کھڑا ہو کر یہ بتا دیتا ہم مردہ نہیں ہیں بلکہ ہم سو گئے ہیں۔ مرنے اور سو جانے والے میں فرق ہوتا ہے، مرنے والے کو وادیاں طوفان بیدار نہیں کر پاتے، مگر سونے والے کو دروازے کی ایک دستک بھی بیدار کر دیا کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ سچ ہے، آج ہم سب سو گئے ہیں، آندھیاں ہم سب کو بیدار کر رہی ہیں، سیلاب و طوفان ہم سب کو بے خبری سے ہوشیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں جہاں جمہوریت کا چراغ جل رہا ہے، اس کے باوجود جمہوریت کا خون بھی ہو رہا ہے۔ آج گستاخ نبی ہم سب کو بیدار کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اے غفلت و سرساری کی نیند میں مست ہو کر سونے والے مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ بہت پہلے اجمل سلطان پوری نے لکھا تھا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا۔ اے مسلمانوں جاگ جاؤ، وہ تانا نے رسول کو یہ بتا دو، اے لوگوں میرے مٹانے کی فکر چھوڑ دو، ہماری گردن میں نبی کونین کی غلامی کا پٹکا پڑا ہوا ہے، ہم ظلم و ستم جو ارتداد کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں تیار ہو سکتے، بارہا آگ اور خون کے دریا سے ہم کو گزرنا پڑا ہے۔ سنو، ظلم و ستم کی آزمائش کا پہلا موقع نہیں، انہیں بتا دو اے اسلام کا آخری پیغام ہے، اسلام اس وقت تک زندہ رہے گا، اس وقت تک باقی رہے گا جب تک مائیں اپنے بچوں کو اللہ کی نوریاں دیتی رہیں گی، جب تک سفید سحر رضائے شب کو پارا پارا کرتا رہے گا، جب تک آسمان کے ایک تارا دوسرے تارا کے پیچھے چلتا رہے گا، جب تک کلمہ توحید و رسالت کا غلغلہ بلند رہے گا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی ابھرتی ہوئی قوت کو نہیں روک سکتی۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبی ہے نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبی ہے نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں ہے چار یار کا۔